لاہور میں لارڈ ہنری لارنس کو برطانوی ریزیڈنٹ مقرر کیا گیا اور گورنر جنرل کے بھائی لارڈ جان لارنس کو جلندر و دواب کا کمشنر۔ یہ علاقہ سکھوں نے اسی عہد نامہ کی روح سے انگریزی عملداری میں شامل کرا، یعنی کہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے۔ کشمیر سکھوں نے اسی عہد نامے کی روح سے انگریزی عملداری میں شامل کرا لی۔ سکھ افواج میں کمی کر کے 20,000 پیادہ اور 12,000 سوار کر دی گئی اور ان کے خلاف 1.5 کروڑ روپے بطور تاوان جنگ ڈالا گیا۔ خزانہ چونکہ بالکل خالی تھا، اس لیے تاوان جنگ کی ادائیگی سکھ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی درد سری بنی ہوئی تھی۔ اس موقع پر سردار گلاب سنگھ ڈوگرہ کی ابن الوقتی عیاری اور پیش بینی کام آئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں بطور سپہ سالار حکمرانی کا نشہ اور فرمان روائی کا چسکا حصول مقصد کے لیے اسے انگریز کی خوشنودی میں نظر آیا۔ اس نے انتہائی چاپلوسی اور عیاری سے ان سے معاہدہ امرتسر 16 مارچ 1846 طے کیا اور 57 لاکھ روپے نانک شاہی کے عوض ریاست جموں کشمیر کے اقتدار اعلیٰ کا پروانہ حاصل کر لیا، اور جو ایک نام نہاد جمہوریت اور سچائی پسند انگریز حکمران قوم نے، جنہوں نے ریشہ دانیوں، سازشوں اور پھوٹ ڈالنے سے مسلمانوں کی حکومت کا ہندوستان میں کندھا کما کیا تھا، اس غالب مسلم اکثریت کے خطہ نظیر کو سودا بازی سے بغیر عملی تسلط حاصل کیے سکھ ڈوگروں کے ہاتھ انہیں پونے داموں فروخت کر دی۔ اب مہاراجہ گلاب سنگھ ریاست جموں کشمیر کا بلا شرکت غیر مالک اور اس میں آباد 95% مسلم آبادی کا مختار کل تھا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کی عملداری کے دوران ریاست کا حدود اربا کچھ یوں تھا: شمال میں کوہ کیولند اور کوہ کراکرم کے علاوہ علاقہ ترکمانستان، جنوب میں پنجاب کے اضلاع ضلع گجرات، سیالکوٹ، گرداسپور، مشرق میں ریاستہائے چمبا، تبت، نیپال اور مغرب میں کوہ ہندو کش اور افغانستان۔ ریاست کا کل رقبہ 18,000 مربع میل تھا، جس میں لداخ اور گلگت کا 13,000 مربع میل رقبہ بھی شامل تھا۔ پوری ریاست 2 صوبوں جموں اور کشمیر میں منقسم تھی۔ صوبہ جموں میں اضلاع جموں، کٹھوعہ، ادھمپور، ریاسی اور میرپور شامل تھے، جبکہ صوبہ کشمیر میں اضلاع سری نگر، اننت ناگ، بارہمولہ اور مظفر آباد۔ ریاست کے دل فریب قدرتی نظاروں میں مفر آب و ہوا اور دیگر محاسن کے علاوہ شہنشاہ جہانگیر اپنی تزک جہانگیری میں رقم تراز ہے کہ ملک کشمیر کے باشندے سادگی، شعار، حاضر دماغ، صحت مند، حسین و جمیل، فہم اور ذکی الحسن ہیں۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کی وفات 1857 میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کا پسر مہاراجہ رنبیر سنگھ اور امر سنگھ تھے۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کی وفات 1885 میں ہوئی، وہ بھی اپنے والد مہاراجہ گلاب سنگھ سے چندہ مختلف نہ تھا۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے بعد اس کا بڑا فرزند مہاراجہ پرتاپ سنگھ حکمران بنا اور ایک جابر، متصب اور سخت گیر حکمران تھا۔ اسی کے دور حکومت میں سیاسی سرگرمیوں کا ڈوگرہ حکومت کے خلاف آغاز ہو چکا تھا۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ لاول تھا، اس کا دوسرا بھائی رام سنگھ بھی لاول فوت ہو چکا تھا۔ البتہ تیسرے متوفی بھائی امر سنگھ کا ایک پسر ہری سنگھ نامی تھا، جو اپنے تایا کی وفات پر 1925 میں گدی نشین۔ اسی زمانے میں اندرون ریاست نیشنل کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا چکا تھا، جس میں مسلم قوم کشمیری پنڈتوں کی بھی متدبہ تعداد زیر قیادت پنڈت پریم ناتھ بزاد شامل تھی، جو کشمیر میں حقوق انسانی کے تحفظ اور شخصی امرانہ حکومت سے آزادی کی جدوجہد شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں جاری رکھے ہوئے تھے۔ برصغیر کی تاریخ میں مسلم لیگ کی تنظیم نو قائد اعظم محمد علی جناح کے ولولہ خیز قیادت میں اصول پاکستان کی جنگ نے ریاستی مسلمانوں میں بھی جوش اور اشتیاق آزادی پیدا کیا۔ اب وقت کی ضرورت کے تحت مسلم کانفرنس کی بنا ڈالی گئی اور جو کشمیری اپنے محبوب قائد سردار عبدالقیوم، سردار محمد ابراہیم، چودھری غلام عباس، مسٹر KH خورشید، میر وائز محمد یوسف، میر وائز محمد فاروق وغیرہ کی قیادت میں کفن بردوش میدان عمل میں کود پڑے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے خاندانی نقصات تشدد کو آزمایا، حریت پسندوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کی اور مختلف مواقع پر مختلف جگہ پہ
تشدد کروائے۔ پاکستان بننے کے اعلان کے ساتھ ہی پمبر پونچھ کوٹلی ریاست کے غربی علاقوں کے فوجی تربیت یافتہ پینشنر نے بزور شمشیر ریاستی ڈوگرا افواج سے موجودہ آزاد کشمیر کا علاقہ چھین لیا۔ جب مہاراجہ ہری سنگھ کو بزور شمشیر اپنی کامیابی ناممکن دکھائی تھی، وہ سری نگر سے فرار ہو کر جموں چلا گیا اور باوجود پاکستان سے معاہدہ قائم کرنے کے اپنے بھارتی گاؤں گزاروں سے ساز بار کرتا رہا۔ بالآخر رعایا کی غالب اکثریت کے خواہشات کے برخلاف اس نے 27 اکتوبر 1947 کو بھارت سے غیر فطری الحاق کی دستاویز پر دستخط کر کے فوجی امداد طلب کی اور سنگینوں کے سائے میں اپنی عملداری سے راہ فرار اختیار کر کے دہلی چلا گیا اور یوں کشمیری مسلمانوں کے لیے ایک دائمی کربناک کیفیت کا اعادہ کر گیا۔ ریاست جموں کشمیر کا سال 1941 کی مردم شماری کے مطابق ہر 2 جموں و کشمیر کے مجموعی آبادی 40,21,616 تھی، جس میں سے صوبہ کشمیر کی آبادی 20,40,183 نفوس پر مشتمل تھی، جبکہ صوبہ جموں میں کل 19,81,433 نفوس آباد۔